اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 107 ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے کانت لہم ہوں گی ان کے لیے جنات الفردوس ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں، ان کو جنت الفردوس ملے گی، نزولاً مہمانی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، ان کی مہمانی، ان کی میزبانی، ان کی ضیافت جنت الفردوس کے ذریعے سے ہوگی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یبغون نہیں تلاش کریں گے عنہا حولا ان جنتوں سے منتقل ہونے کے لیے کوئی اور جگہ تلاش نہیں کریں گے، چلو جی یہاں تھک گئے آپ کسی اور جگہ چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قل آپ کہہ دیجئے لو کان البحر اگر ہو جائے سمندر مدادن روشنائی سیاہی لکلمات ربی میرے رب کی کلمات کے لیے، لنفد البحر البتہ نفد البحر ختم ہو جائے سمندر قبل پہلے اس سے ان تنفد کلمات ربی کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، یہ سیاہی پہلے ختم ہو جائے۔ ولو جئنا اور اگرچہ ہم لائیں بمثلہ اس جیسی مددا اور سیاہی اور روشنائی وہ بھی ختم ہو جائے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں۔ قل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر پکی بات ہے، انما پکی ٹھکی بات ہے، انا بشر میں بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد پکی بات ہے تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، الہ معبود کم تمہارا، الہ معبود واحد ایک۔ فمن کان یرجو پس جو شخص امید رکھتا ہے لقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا بس اس کو چاہیے نیک کام کرے، اچھے کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا ولا یشرک اور شریک نہ ٹھہرائے بعبادت ربہ اپنے رب کی عبادت میں احدا کسی ایک کو بھی۔ جی بس لکھیے سبق عنوان اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کا انعام۔ ربط اس سورت کی ابتدا توحید سے ہوئی تھی، آخر میں پھر توحید کو بیان کر کے اہل توحید کا حال بیان کیا
کا انجام بیان کیا، انہیں دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور شرک کی تردید کی۔ دوسرا ربط کل کے سبق میں کفار کے انجام کا ذکر تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب اس کے بالمقابل مومنین کا ذکر کیا اور ان کے ٹھکانے کا ذکر کیا جہاں پر مومنین ہمیشہ 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 رہیں گے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس، فردوس ٹھنڈی چھاؤں، تو معنی کیا ہوگا، ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں ہوں گی۔ عرب کے علاقہ بہت گرم تھا، درخت تو تھے نہیں، پانی ملتا نہیں تھا، وہ لوگ درختوں اور پانی کو غنیمت سمجھتے تھے۔ ہمارے علاقے میں تو درخت وافر مقدار میں نا، اس لیے بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے حضرت عثمان بن مظعون، ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے، ایک جگہ دیکھی وہاں پر درخت ہیں، سبزہ بھی ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑے اچھے اچھے درخت لگے ہوئے ہیں، پانی کا چشمہ بھی ہے۔ یہ لگے میں بس ادھر ہی رہتا ہوں، ادھر ڈیرا لگاتا ہوں، یہیں پر اللہ اللہ کرتا ہوں۔ پھر سوچا کہ اللہ کے نبی سے تو پوچھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بڑی پیاری جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، بڑی عمدہ نظر آ رہی ہے، درخت اور سبزہ بہت اچھا ہے، پانی کا چشمہ بھی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں یہاں پر ڈیرا لگا لوں اور اللہ اللہ کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبتل فی الاسلام، اسلام میں تبتل نہیں ہے، اتنا آسانی کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ یہاں کے ڈیرا لگا لو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، مل جل کر رہنا ہے۔ تو بہرحال نہروں کا تذکرہ، جنت کی چھاؤں کا تذکرہ، جنت کے گھنے پتوں والے درختوں کا تذکرہ اسی لیے کیا، عرب سمجھتے تھے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، تو وہاں پر مہمانی ہوگی اور یہ ہمیشہ رہیں گے، خالدینہ کتنے سال، 2 4 5 10 50 100 1000 لاکھ نہیں، اربوں خربوں سال گزر جائیں گے، سوچ 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 کے دماغ فیل ہو جائے۔ پوری زمین کتنی بڑی زمین ہے، پوری دنیا کی زمین کو اگر آپ لکھ 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 کے اس زمین پہ ضرب دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، آپ سوچ نہیں سکتے، یہ زمین ختم ہو جائے گی، جنت کی زندگی ختم ہمیشہ رہنا نا، ختم ہی نہیں ہوگی بس۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ جو آدمی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا انتظام ابھی سے کرتا ہے، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں کیا ہوگا، 50 سال 60 سال، چلو بھائی 100 سال، ختم ہو جائے گی۔ اب اس کی لذتوں کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنا بے وقوفی۔ تو آج کے سبق میں اسی کی طرف اشارہ کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وہاں ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا اور وہ اکتائیں گے بھی نہیں۔ اچھا دنیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی بندے ایک جگہ رہ رہ کے تھک جاتے ہیں، جگہ بدلو، چلو مری چلے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں چھٹیاں ناران چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں سوات چلتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں نا، چلو جی کراچی گھوم آتے ہیں، تو یہاں تھک کے ہیں، چلو کسی رشتہ دار کے گھر چلتے ہیں، ذرا تھک کے ہیں گھر میں رہ رہے کے، لیکن جنت میں یہ کام نہیں ہوگا، وہاں تو ہر پل نئی نعمتیں آ رہی ہوں، ہر لمحے ہر گھڑی نئے ذائقوں اور لذتوں والی نعمتوں کے انبار ملے ہوں۔ ہاں گھر بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت، ابھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا اس کو یوں ڈیزائن کا ہونا چاہیے تھا، چلو بھائی ہو گیا، بس ختم، نہ مستری بنانے کی ضرورت، نہ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے نقشے بنوانے کی، جیسے چاہا اسی وقت ویسے بن جائے۔ یہ ہے جنت کی زندگی،
فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. وہاں پر جو تمہارا جی چاہے گا وہی ہوگا. جنت میں جو دل چاہے گا وہی ہوگا. جو مرضی من مانی والی زندگی ہوگی. وہاں پر خواہشیں پوری ہوں گی. ہم الٹا چلتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہماری ہر خواہش کہاں پوری ہو, یہاں پہ دنیا میں نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا, ایسے دنیا میں نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے اصول جو بنایا کہ ہر خواہش کہاں پر پوری ہوگی, جنت میں. دنیا میں ہر خواہش اور ہر چاہت پوری نہیں ہوتی. لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں ہر چاہت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے, لیکن ہوتا نہیں, اس لیے کہ اصول ہی نہیں ہے. اللہ نے ضابطہ ہی نہیں رکھا کہ دنیا میں ہر آدمی کی ہر خواہش پوری ہو جائے. نہیں ہوگا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے لوگ پھر اپنی مرضی چاہتے ہیں, جی ہماری مرضی ہماری مرضی ہماری مرضی. کچھ لوگ سڑکوں پہ جلوس کرنے نکل آتے ہیں, جی ہماری مرضی. بھائی آپ کی مرضی یہاں نہیں ہے. یہاں جس نے زمین آسمان بنایا اس نے اصول بتا دیے کہ یہاں میری مرضی ہے, یہاں میرے نبی کی مرضی ہے. تو یہاں پر جو ان کی مرضی کے مطابق چلے, جنت میں پھر اپنی مرضی ہے. اب آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری مرضی کے مطابق رشتہ ہو جائے. بیٹی ہے بیٹا ہے, میری مرضی کے مطابق شادی ہو جائے. اس کی نہیں ہوتا, اس لیے کہ مرضی یہاں چلتی نہیں. میری مرضی کے مطابق کھانا ہو, میری مرضی کے مطابق گانا ہو, لیکن ہر روز ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ناممکن بات ہے. دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ جو چلے گا, آخرت میں پھر اس کی مرضی چلے گی, پھر اس کے مزے ہیں. تو جن لوگوں نے نیک اعمال کیے, وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک اعمال کیے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, غریبوں کا خیال, محتاجوں کی مدد, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال, رشتہ داروں کے حقوق کا خیال, حلال حرام کی تمیز, یہ سب ان چیزوں کو سمجھا, سیکھا, ان پر عمل کیا, یہ عامل الصالحات ہیں. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. اللہ کی کتاب کو سیکھا, مساجد بنائی, مدارس بنائے, انہیں آباد کیا, دین کے لیے کچھ لگایا, لوگوں کو دین کی دعوت دی. جوئے سے بچا, شراب سے بچا, سود سے بچا, رشوت سے بچا, ہر حرام سے بچا, دھوکے سے, غیبت سے, چغلی سے, بہتان سے, بدگمانیوں سے, الزام تراشیوں سے بچا. اس کے لیے جنت الفردوس. یہ کہا نا وعمل الصالحات, ایمان بھی اور یہ ہمارے صالحہ ہیں جن کا میں نے مختصراً تذکرہ کیا. جنت الفردوس حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی مانگو کیا مانگو, جنت الفردوس مانگو. یہ جنت کا اعلیٰ طبقہ ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں, اللہم انا نسألک الفردوس. اچھا, یہاں پر بعض ملحدین نے اعتراض کیا کہ آدمی کفر, شرک, گناہ کرتا ہے ایک محدود وقت میں. دیکھیے ایک آدمی کی عمر ہے جی چلو 50 سال یا 100 سال وہ گناہ کرتا رہا, سمجھ گئے, تو پھر اس کو سزا بھی 100 سال ہونی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ 100 سال گناہ کرتا رہا تو سزا کتنی دیر ہونی چاہیے؟ 100 سال. لیکن ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اس کو رکھا جائے گا, یہ انصاف کے خلاف ہے. جواب, یہ آج کل کے زمانے کے ملحد بھی یہ اعتراض کرتے ہیں. ایک آدمی نے 1 منٹ گناہ کیا, 1 منٹ کے لیے گناہ کیا, کسی کو قتل کر دیا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جی ہاں, کیوں؟ دیکھیے, جس طرح کی چوری ہوگی اسی طرح کی سزا ہوگی. اگر کوئی معمولی چیز چوری کرتے تو اس کی سزا بھی معمولی ہوتی ہے. اگر کوئی مال غیر محفوظ کو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, اور اگر کوئی قیمتی چیز جو محفوظ بھی اس کو چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جس طرح کی چوری ہوگی اس طرح کی سزا ہوگی. تو مشرک اللہ کی صفات پر ڈاکہ ڈالتا ہے, اور اللہ کی صفات غیر محدود اور غیر متناہی ہے. مشرک ان پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کی سزا بھی غیر محدود ہوگی, اس کی سزا بھی ہمیشہ کی ہوگی.
اللہ کی صفات جو غیر محدود ہیں، جو لامتناہی ہیں، تو جو لامتناہی چیز کو چوری کرنے کی کوشش کرے اس کی سزا بھی لامتناہی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو پھر دنیا کی عدالتوں پر بھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں، بھائی فلاں بندے نے 1 منٹ کی غلطی کی، کتنی دیر میں غلطی کی؟ 1 منٹ کے لیے آپ اس کو عدالت میں 15 سال سزا سنا دی، 30 سال سزا سنا دی، یہ کیوں؟ 1 منٹ سزا دیں نا۔ کیا تمہاری عدالت میں یوں نہیں ہوتا؟ اعتراض صرف اسلام پہ نظر آئے۔ پھر کہتے ہیں جی مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ کیوں؟ ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ 100 سال زندگی ہے، 50 سال زندگی ہے، 50 سال اچھے کام کیے، 100 سال اچھے کام کیے، جنت میں ہمیشہ کیوں؟ بدل اتنے ہی سال ہونا چاہیے۔ حضرت حضرت مولانا رشید بن گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے کا سبب عمل ہے اور علت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جبکہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فوضع يده على هامته وقال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پر رکھا، فرمایا اور میں بھی اپنے عمل کے زور پہ جنت میں نہیں جا سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے گا۔ تو جنت میں داخلے کا سبب عمل ہے لیکن علت اللہ کی رحمت ہے۔ سبب عمل ہے، عمل کریں، دوائی لیں گے تو بیماری ٹھیک ہوگی نا، لیکن ٹھیک کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو سبب عمل ہے لیکن علت کیا؟ اللہ کی رحمت۔ اب دیکھیے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو رہا ہے، تو اللہ کی رحمت متناہی ہے یا غیر متناہی ہے؟ اللہ کی رحمت تو غیر متناہی ہے نا، کبھی ختم، جس کی کوئی انتہا نہیں، تو اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ ہی جنت میں رکھے گا، ہمیشہ جنت میں رکھے گا۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کا جو سمندر ہے اسے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اور تعریف کو لکھنے کے لیے یہ سمندر بھی ناکافی۔ فرمایا کہہ دیجئے اگر سمندر اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، جس سے اللہ کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں، تو اللہ کے کلمات ختم ہونے سے پہلے کئی سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بلکہ یہی نہیں، اس جیسا اور سمندر لے آئیں، اس جیسا اور سمندر لے آئیں، وہ بھی ختم ہو جائیں، اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلمات اور اللہ کی باتیں، اللہ کی صفتیں غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور سمندر متناہی ہے، تو متناہی چیز سے غیر متناہی کو نہیں لکھا جا سکتا۔ اللہ کی خوبیاں لکھنے کے لیے، اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے، اللہ کی صفات اور کمالات کو لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات اور خوبیوں کو لکھنا شروع ہو جائیں، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس سے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، اس کی خوبیاں ختم ہو، ایسا نہیں ہوگا، اس کی خوبیاں ختم نہیں ہوگی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ ہم لائیں اس جیسی اور سیاہی، پھر بھی اللہ کی صفات اور خوبیاں لکھ 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 کے ختم نہیں ہوں گی۔ یہودیوں نے شان نزول، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے قرآن میں ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔
اور دوسری جگہ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا بہت تھوڑا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے دونوں باتیں کیسے علم ہو سکتی ہیں، ہمارے علم کو تھوڑا کیوں کہا؟ آپ خود جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمیں تورات دی گئی ہے جو کتاب حکمت ہے، تو حکمت کو خیر کثیر کہا، تو پھر کیسے کہا کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا کہ تورات اگرچہ خیر کثیر ہے لیکن اللہ کے کلمات اور حکمت کے مقابلے میں قلیل ہی ہے۔ تمام مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے سامنے، اللہ کے علم کے سمندر کے سامنے قطرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم غیر متناہی ہے اور مخلوق کا علم حادث ہے، ختم ہو جانے والا ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کلمات سے مراد علم اور حکمت کے کلمات ہیں، یعنی اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دنیا پر 3 ایسے کیا ہے، دنیا پر 3 ایسے پانی ہے نا، سمندر ہے، جس کا کل رقبہ 14 کروڑ مربع میل ہے۔ ایک ایسا خشکی ہے، فرمایا یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اس جیسے اور لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کو یہ اس سمندر کی سیاہی بن جائے، لکھنا شروع کر دے یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یعنی یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو، اللہ کی صفات ختم نہیں ہو، یہ لامحدود ہے۔ نمبر 2، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات مراد ہیں، اور سورۃ لقمان کے اندر اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ سورہ لقمان میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ قریب آیت نمبر 27، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر ہو جائیں جو زمین کے اندر درخت ہیں سب کلمے بن جائیں، زمین کے سارے درخت کلمے، والبحر اور سمندر، یمدہ سیاہی بن جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں، یہ سب ختم اور 7 سمندر آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف ختم، تو اندازہ لگا لیجئے اللہ کی خوبیاں، اللہ کے کمالات، جب سے دنیا پیدا ہوئی جب تک رہے گی، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، جتنے درخت ہیں، یہ نہیں کہ آج کے موجودہ دور میں جتنے درخت ہیں، نہیں نہیں نہیں، ان کی بات نہیں، جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی درخت تھے ہیں ہوں گے سب کی کلمے بن جائیں۔ ایک درخت سے کتنی کلمے بن سکتی گن سکتے ہیں آپ؟ ساری درختوں سے کلمے بن جائیں، اور صرف ابھی کے نہیں، جو پہلے جتنے اللہ نے پیدا کیے تھے، آئندہ جتنے درخت اللہ پیدا کریں گے اور جو ہیں سبھی سے کلمے بنا لیں، سمندر سیاہی بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، تمام انسان، سارے کے سارے جنات، سارے کے سارے فرشتے، حالانکہ تعداد بھی کسی انسانوں کی اتنی تعداد ہے جو گزر چکے، وہ جو ہیں جو آئیں گے، سبھی اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے کمالات لکھنا شروع کر دیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی صفات اور کمالات غیر محدود ہیں۔ مشرک بڑا مجرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو خدا بنائے پھرتا ہے، اوروں کو خدا بنائے پھرتا ہے۔ تو مانگنا کس سے چاہیے ہمیشہ؟ اکبر الآبادی نے کتنی اچھی بات کہی، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، یہ وہ دروازہ ہے جہاں مانگیں گے تو ناراض نہیں ہوگا، خوش ہوگا، دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔
آیت کی طرف آ جائیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بھی آدمی ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اللہ کا نبی ہوں. مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. تمہارے جو سوالات تھے، تم نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، غار والے کون تھے، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، تو میں نے بذریعہ وحی تمہیں بتا دیا. تو لہٰذا یہ میری رسالت کی، میری نبوت کی، میری صداقت کی دلیل ہے. ایمان لے آؤ، شرک چھوڑ دو، توبہ کر لو، ایمان لاؤ. میرے پاس یہ وحی آتی ہے اور بتایا گیا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، بشریت میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. یہ سمجھنے والی آیت ہے، اچھی طرح سمجھیے. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ بشر ہوں. تو بشریت میں تمہارے جیسا ہوں. یاد رکھیے گا بات، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان، تم بشر میں بھی بشر. لیکن نبوت اور رسالت کے اعتبار سے ساری مخلوق سے بلند ہوں. جبرائیل اور میکائیل بھی میرے وزیر ہیں. نصارہ کی طرح میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا. نبوت کو اٹھا کر الوہیت سے نہ ملا دینا. عبادت صرف کس کی کرنا؟ اللہ کی کرنا. میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بشر ہوں. جیسے تم بشر میں بھی بشر. انبیاء کی بشریت، اب آپ دیکھیں، فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے میں بھی مخلوق ہوں. تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تم آدم کی اولاد ہو میں بھی آدم کی اولاد ہوں. حاشا وکلا، ذہن میں یہ خیال نہ آئے اور نہ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ آپ ہماری طرح ہیں. ایسا ہرگز. انسان ہونے میں، جنس انسانیت میں آپ ہماری جنس سے، جیسے ہم آدم کی اولاد آپ بھی آدم کی اولاد، ہم انسان آپ بھی انسان. ورنہ چے نسبت خواہ کرا با عالم پاک. صرف اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ انسان ہیں، خدا نہیں ہے. انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. یہ سمجھائی جا رہی ہے بات. جو کمالات اللہ نے آپ کو دیے فرشتوں سے بھی بلند ہیں. ساری دنیا کے انسان جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. باقی جو اس بات کے انکار کرے کہ نبی انسان نہیں ہوتے، نبی بشر نہیں ہوتے، تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. آپ کی تعریف میں کوئی ایسی بات کرنا جو مبالغے والی ہو، شان عبدیت کے خلاف ہو، شان رسالت کے خلاف ہو، جائز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نوع انسانی سے تھا. کچھ لوگوں کو یہاں پر بڑی غلط فہمیاں ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں کہ نہیں؟ رشتہ دار، خاندان، بیویاں، اولاد، ابا و اجداد ہیں نا؟ تو نوع انسانی میں سے کھاتے پیتے تھے، حضرت آدم کی اولاد سے تھے. اور آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا؟ انی خالقکم بشرا من طین. انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے. کپڑا دھو لیتے، صفائی کر لیتے، بکری کا دودھ دو لیتے، جوتے کو ضرورت پڑتی ٹانکا لگا دیتے. تو بتانا کیا چاہتی ہیں حضرت عائشہ؟ کہ آپ انسان تھے، آپ بشر تھے. جن لوگوں نے بشریت کے انکار کیا ان سے غلطی ہوئی. آپ انسانوں میں سے ہیں. کان بشرا من البشر، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے،
آپ پر وحی آ رہی ہے، اس وحی کی وجہ سے، اس شان نبوت کی وجہ سے آپ کی شان اور عظمت فرشتوں سے بھی اونچی ہے، اور تمہارا معبود صرف ایک ہے، تمہارا معبود فرمایا جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے اسے چاہیے عبادت کس کی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، ذرہ برابر بھی کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو دکھلانے کے لیے بھی کوئی کام نہ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک کی ایک قسم جلی ہے، ایک خفی ہے۔ شرک جلی تو یہ ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا کے اس کو سجدے شروع کر دینا، اس کو مشکل کشا سمجھنا، حاجتیں پوری کرنے والا سمجھنا، اس کی طرف نسبتیں کرنا کہ اولاد دینے پر یا فلاں مصیبت دور کرنے پر قادر ہے، یہ تو شرک جلی ہے۔ ایک شرک خفی بھی ہے، ریا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نمود اور ریا، نما اور شہرت کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بھی شرک، اس کی بھی اجازت نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی شرک ہوگا۔ تو سورت کے آخر میں اس بات پر اس سورت کو مکمل کر دیا کہ شرک مت کیجیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اصحاب کہف توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر، توحید بچانے کے لیے نکل پڑے، اس لیے تم بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ عبادت وہی قبول ہوگی جو شرک سے پاک ہوگی، اگر ایک رائی برابر بھی شرک ہوا تو عبادت قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید سنت پر قائم رکھے، شرک سے، بدعات سے، ہندوانہ رسومات سے بچائے، اس لیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل بھی کیجئے، اچھے عمل کیجئے جو جنت میں جانے کا سبب ہیں، اللہ کی رضا کا سبب ہیں، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہیں، جن سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ جنت میں زبردست قسم کی ضیافت فرمائیں گے، خود اللہ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے، اتنے مزے کی بات ہوگی۔ تو نیک اعمال کو کبھی نہ چھوڑے، ذکر و اذکار کی پابندی، معمولات کی پابندی، اور اہل اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے سیکھنے کی پابندی۔ سیکھنا کیا؟ اس کو ترجمہ اور تفسیر اور اس کے مسائل سیکھنا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ الحمدللہ سورۃ کہف مکمل ہوئی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ چلیں جی، آپ سبھی کو بہت بہت مبارک۔